بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشف شہزاد چودھری، صوبائی صدر پنجاب گورنمنٹ اسکولز ایسوسی ایشن آف کمپیوٹر ٹیچرز پیکٹ پنجاب اور پنجاب ٹیچر یونین کاشف چودھری پنجاب۔ میرے ساتھ موجود ہیں سید مدثر حسین شاہ صاحب۔ آج کا جو پیغام ہے وہ بڑی اہم بات ہے جو کل کے احتجاج کے حوالے سے آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ میں مخاطب ہوں اس وقت تمام اساتذہ کرام سے، کمپیوٹر ٹیچرز سے اور تمام سرکاری ملازمین سے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ کل 25 جولائی دن ٹھیک 11 بجے اگیگا پنجاب کے پلیٹ فارم سے ہم نے احتجاج رکھا ہوا ہے مسلم لیگ نون کے مرکزی دفتر 180H ماڈل ٹاؤن میں۔ آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ سب نے وہاں پہ احتجاج کے لیے پہنچنا ہے، اور خاص طور پر لاہور کے اساتذہ کرام سے بھی میری گزارش ہے اور سرکاری ملازمین سے بھی گزارش ہے کہ وہ سب وہاں پہنچیں، اور ٹھیک 11 بجے آپ نے پہنچنا ہے تاکہ احتجاج جو ہے وہ اپنے وقت پر شروع ہو سکے۔ اب احتجاج کیوں رکھا جاتا ہے، کیوں ضروری ہے؟ مسلم لیگ نون کا جو مرکزی دفتر ہے وہاں پہ احتجاج رکھنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ تو ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جو مسلم لیگ نون کا مرکزی دفتر ہے وہ ایک علامتی طور پر ہم پرامن رہتے ہوئے وہاں پہ جا رہے ہیں تاکہ جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں ان کو یہ یاد کرا سکیں کہ آپ نے اقتدار میں آنے سے پہلے، وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ اگر ہماری حکومت آئی تو ہم آپ کی جو لیو انکیشمنٹ کا نوٹیفیکیشن نگران دور میں ہوا تھا اس کو واپس لے لیں گے، جو ملازمین کے سراسر خلاف ہے نوٹیفیکیشن۔ اسی طرح سے جو آپ کے یہ پرائیویٹ اسکولوں کی نجکاری کا معاملہ ہے، یعنی جو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالگی کا معاملہ ہے، اور اسی طرح ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیکیداروں کے حوالے کیا جا رہا ہے، جس سے اسکول جو ہے وہ گورنمنٹ اسکول وہ تباہ ہوں گے، گورنمنٹ سیکٹر تباہ ہوگا۔ اور اتنے اچھے نتائج کے باوجود اگر گورنمنٹ اسکولوں کو آپ نے اساتذہ بھی نہیں دیے، اساتذہ کی کمی ہونے کے باوجود وہ اتنے اچھے رزلٹ دے رہے ہیں، تو آپ انہیں اساتذہ تو دے کر دیکھیں۔ تو لیو انکیشمنٹ کا جو معاملہ ہے وہ بھی آپ سب کے علم میں ہے کہ جب سرکاری ملازم ریٹائر ہوتا ہے اس کو چھٹیوں کے ہی پیسے ملتے تھے جو اب نہیں مل رہے، اور جو اپلائی کرتا ہے LPR کے لیے وہ جو اب پالیسی بن گئی ہے تمام محکموں کے اندر کہ ان کو اپروو کرو، ان کو فارغ کرتے جاؤ تاکہ ان کو پیسے نہ دینے پڑے، اور یہ سراسر ظلم ہے۔ اس کی واپسی کا وعدہ یاد کرانا ہے، جو سرکاری اسکول ٹھیکیداروں کے حوالے کرنے سے روکنا تھا اس کا وعدہ یاد کرانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت پورے پنجاب کے اندر اساتذہ کرام کو ایک طرف تو نعرے لگتے ہیں کہ ہم عزت دیں گے، دوسری طرف جو ہے وہ اساتذہ کرام جو ہیں ان کے ساتھ ظلم یہ کیا جاتا ہے کہ 1,25,000 سے زیادہ اسامیاں خالی ہیں، اور پورے پنجاب کے اندر جو سوشو اکنامک سروے ہو رہا ہے اس کی ڈیٹا انٹریوں کی ڈیوٹی UCs کے اندر جو لگی ہے وہ تمام پنجاب کے اندر اساتذہ کرام اور کمپیوٹر ٹیچرز اور سب کو لگا دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ انٹریاں کرنی ہے۔ کام 6 مہینے چلے، سال چلے، آگے اسکول کھلنے والے ہیں، کوئی لحاظ نہیں ہے، جبکہ ان محکموں کے ضلعی انتظامیہ کے جو اپنے لوگ ہیں جو UCs کے اندر سیکٹریز ہوتے ہیں وہ سب ڈیٹا انٹری کا کام انہیں آتا ہے، وہ بھرتی اس لیے ہوتے ہیں۔ محکموں کے اندر ہمارے کلرک حضرات بھائی موجود ہیں، ان کا کام ہے ڈیٹا انٹریز کا، ان کی ڈیوٹیاں نہیں لگائی جاتی، اور اساتذہ کو اٹھا کے اسکولوں سے باہر لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہ سرکاری اسکولوں کو ایک منظم سازش کے تحت تباہ کیا جائے، اور پھر ہم کہیں گے کہ جی یہ پڑھاتے نہیں ہیں۔ جب آپ استاد کو اسکول میں نہیں رہنے دیں گے تو پھر اس کے باوجود اساتذہ، ابھی میٹرک کا رزلٹ اس بات کا گواہ ہے کہ کتنے اچھے نتائج آئے ہیں۔ اسی طرح سے جو دیگر باقی معاملات ہیں، اسکیل اپ گریڈیشن کا مطالبہ ہے جو ہمارے اساتذہ کرام کے ساتھ ساتھ باقی بھی محکموں کا ملازمہ، مطلب لیڈی ہیلتھ ورکرز کا مسئلہ ہے، اساتذہ کرام میں PST EST SSTs کا مسئلہ ہے، ٹائم اسکیل کا مسئلہ ہے، ہماری کلاس 4 کے دوست ہیں ان کا مسئلہ ہے، لیب اٹینڈنٹس کا مسئلہ ہے، پھر کمپیوٹر لیب انچارج کا، قاری ٹیچرز کا۔ کلاس 4 کے جو لوگ ہیں وہ پہلے اسکیل میں ہیں، ان کی تنخواہ پوری نہیں ہوتی، وہ جو منیمم ویجز ہیں اس سے بھی کم ان کی تنخواہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ مسائل ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے، جیسے کمپیوٹر ٹیچرز کی اگر ہم بات کریں تو کمپیوٹر ٹیچرز کا جو کمپیوٹر الاؤنس ہے اس کا ایک درینہ مطالبہ ہے کہ جس طرح سائنس الاؤنس ملتا ہے اس طرح کمپیوٹر الاؤنس بھی دیا جائے، وہ نہیں ہوتا۔ ٹائم اسکیل، ان سروس پروموشن کے اندر جو خامیاں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، سروس رولز کے اندر جو غلطیاں ہیں،
جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے. اس میں کمپیوٹر ٹیچرز کے بھی ایشوز ہیں, آپ کے پی ایس ٹیز کے بھی ہیں, ای ایس ٹیز کے بھی ہیں, فزیکل ٹیچرز کے ہیں, عربی ٹیچرز کے ہیں, دیگر تمام کیڈرز کے ہیں, بی ایس جن کی کوالیفیکیشن ہے ان کے مسائل ہیں. مطلب مختلف طرح کے سروس رولز کے اندر مسائل ہیں, ان کا خاتمہ کیا جائے, اس کے اوپر بیٹھا جائے. اور آخر میں جو سب سے اہم مسئلہ اور سب سے پرانا مسئلہ ہمارا چل رہا ہے, پچھلے کچھ 10 سالوں سے چل رہا ہے, وہ ہے ہمارے سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز کی مستقلی کا مسئلہ, اے یوز کی مستقلی کا مسئلہ. کہ ان سے اب بھی جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے ان کے وعدے چل رہے ہیں کہ فلاں ڈیٹ تک آپ مستقل ہو جائیں گے, فلاں تاریخ تک مستقل ہو جائیں گے. پتہ نہیں کون سی بات سمجھ نہیں آتی کہ ان کی مستقلی میں کیا چیز رکاوٹ ہے. تو وہ بیچارے اوور ایج ہو گئے ہیں, اب کسی اور نوکری کوئی نہیں کر سکتے. اسی طرح وہ میرٹ پر اور ٹیسٹ دے کر میرٹ پر بھرتی ہوئے ہیں. این ٹی ایس کا ٹیسٹ انہوں نے پاس کیا, ایک سیٹ پہ انہوں نے کمپٹیشن فیس کیا. آپ پھر ان کو مستقل کرنے کو تیار نہیں ہیں, آپ روز وہ ڈیٹ آگے بڑھا دیتے ہیں, جی کب کریں گے, کل کریں گے, پرسوں کریں گے. تو یہ اس طرح اور بہت سارے مسائل ہیں, مختلف دوسری تنظیموں کے بھی مسائل ہیں. تو آخر میں آپ سے پھر یہ گزارش ہے کہ کل آپ نے نہیں بھولنا, کل دن 11 بجے آپ نے 25 جولائی ہے کل, اور کل دن 11 بجے آپ نے مسلم لیگ نون کے مرکزی دفتر ماڈل ٹاؤن پورامر احتجاج کے لیے پہنچنا ہے, 180H وہاں آپ نے پہنچنا ہے, اور 11 بجے ٹھیک آپ نے پہنچ جانا ہے تاکہ احتجاج وقت پر شروع ہو. اور ہم جو ہے آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ان سرکاری ملازمین اور اساتذہ کرام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اور آپ کو کامیاب کرے.